بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں جس سیریز کا ہم نے آغاز کیا تھا اسی کو تسلسل کے ساتھ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ خلافت راشدہ ہمارا مرکزی موضوع، اور اس کے ذیل میں ہم نے پہلا جو پروگرام پیش کیا تھا وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بابت، آپ کی پورے آپ کے کارنامے، آپ کی حیات مبارکہ، جستہ جستہ اور رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج الحمدللہ یہ تیسرا پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور کل یہ پروگرام کوششیں کریں گے ہم کہ اس کا کسی قدر احاطہ ہو سکے۔ اتنی برگزیدہ شخصیات، اتنی بزرگ ہستیاں 4 پروگرامز میں کور کرنا، احاطہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن ہم ایک اجمالی جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اب تک جو بات کی پچھلے 2 پروگرامز میں، اس میں ہم نے آپ کی پیدائش، آپ کا عرب کے حالات، آپ کا خاندانی پس منظر، آپ کی والد والدہ، آپ کا پیشہ، اور پھر آگے جو رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھے اس کو ہم آپ کے سامنے لاتے رہے۔ خواتین و حضرات، کل پروگرام جہاں رکا تھا میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے پروگرام کا آغاز ہو، اور پروگرام جہاں رکا تھا وہ یہ کہ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود۔ پھر وہ کل قادری صاحب نے اور مفتی نذیر صاحب نے تفصیل سے وہ واقعہ بیان کیا کہ جب ایک زہریلے کیڑے نے کاٹا، آپ کا آنسو ٹپکا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر، اور آپ کی آنکھ کھلی، لعاب دہن اس زخم پہ لگایا، اور الحمدللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شفا نصیب ہوئی۔ پھر ہجرت کے لیے جو مدینہ کا سفر تھا، مدینہ پہنچتے ہیں، استقبال ہوتا ہے، مدینہ کی ریاست کا قیام اور غزوات شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل سے ہم بات کریں گے، جستہ جستہ آگے بڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ آج ہم خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک ہم بات لے آئیں، اور کل ہم دور صدیقی پہ بات کریں گے، آپ کے جو اقوال ہیں ان پر بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے آپ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد جو پہلا خطبہ دیا وہ کیا تھا، اس کے اہم نکات بھی گفتگو میں آئیں گے۔ خواتین و حضرات، اس وقت چلتے ہیں لاہور، منتظر محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب۔ پیام صبح کا آغاز آیات ربانی کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ قاری خالد صاحب، آپ کی جانب۔ بہت شکریہ نیک صاحب۔ آج ہم سورۃ النور کی آیت نمبر انشاءاللہ العزیز 55 تلاوت کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔
جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 جسے آیہ استخلاف بھی کہا جاتا ہے، یہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب نے۔ اس آیت کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم ایک بار پھر لاہور چل رہے ہیں، جہاں ہمارے منتظر ہمارے دوست محمد اسلم راؤ صاحب آپ کی جانب۔ بہت شکریہ نیک صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا، جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے گا تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ کتاب السنہ سے بیان کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کسی کے مال سے اتنا نفع نہ ہوا جتنا ابو بکر کے مال سے۔ سو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اور میرا مال سب آپ کا ہی تو ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، خلافت راشدہ یہ سیریز خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر یہ تیسرا پروگرام پیش کر رہے ہیں ہم آپ کی خدمت میں۔ وہی پینل جو پچھلے 2 پروگرام سے ہمارے ساتھ تھا، تسلسل برقرار رہے، جہاں بات کٹی تھی وہیں سے ہم بات شروع کریں گے، لیکن پہلے میں ایک بار پھر مختصر تعارف کرا دوں اپنے معزز جید اور فاضل علماء کا۔ تشریف فرمائے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، خواتین و حضرات بن نوریا ریسرچ اکیڈمی کے ڈائریکٹر ریسرچ، کئی کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ملک کا ایک اور بہت مقبول اور محبوب نام محترم علامہ حمزہ علی قادری صاحب۔ سب آپ سے واقف ہیں خواتین و حضرات، آپ کی گفتگو سے ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب، اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں آپ کی خدمت میں، جہاں بات آپ نے کل روکی تھی وہیں سے بات بڑھے گی۔ کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے؟ صحیح جواب بنی اسرائیل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس شخص کے پاس لے گئیں؟ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس شخص کے پاس لے گئیں؟ 3 آپشنز، ورقہ بن نوفل، سراقہ بن جاشم، عدی بن حاتم۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 02134527009، 02134528061۔ اگر آپ ای میل کے ذریعے درست جواب بھجوانا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کیجئے ps@dunyatv.tv پر۔ اگر آپ ایس ایم ایس کے ذریعے اپنا درست جواب بھجوانا چاہتے ہیں تو ہمیں 3031 پر روانہ کیجئے درست جواب۔ پروگرام کے آخر میں مفتی نذیر صاحب ایک پرچی نکالیں گے اور علامہ حمزہ علی قادری صاحب اس خوش نصیب شخص کے نام کا اعلان کریں گے جس کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ روزانہ بھجواتے ہیں دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ مفتی صاحب، جہاں کل بات رکی تھی، تشریف لا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ رہے ہیں، استقبال کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق صاحب، اگر بجائے یہاں سے ہم شروع کرنے کے، جی، قرآن کریم نے جیسے بیان کیا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، سبحان یہ اللہ، جو ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، اللہ اکبر۔ تو حضرت نے یہ نکتہ خود ہی اس وقت بیان فرمایا تھا کہ قرآن کریم نے بھی، خدا نے بھی ان دونوں کو ایسا لازم کر دیا جیسے روح اور جان دونوں لازم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
قبل از بعثت دوستی ہے، صدیق ہیں، دوستی ہے. بعد از بعثت صدیق نہیں بلکہ صدیق ہیں، اللہ اکبر، درجہ بڑھ جاتا کیا ہے. کہنے، کیا کہنے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کا ارادہ فرمانا چاہتے ہیں لیکن قدرت کی طرف سے رکاوٹ آ جاتی ہے، ٹھیک. یعنی حبشہ کی طرف نہیں. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت فرمانا چاہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں کہ نہیں، تمہیں ایک ساتھی ملے گا جن کے ساتھ تم ہجرت کرو گے. اشارہ اپنی طرف تھا، یعنی اپنے لیے، اپنی رفاقت کے لیے ٹھیک. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روکا گیا. اور اس کے بعد غار میں ساتھ. پھر جو حیثیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے منتخب کی ہے، صدیق ہونے کے ساتھ ایک ادنا خادم کی، مال سے بھی خدمت کر رہے ہیں، جان سے بھی خدمت کر رہے ہیں. اور جو غلام ہے عامر بن فہیرہ، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، جو 2 اونٹنی ہے وہ بھی. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قدم قدم پہ ساتھ رہتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا خیال رکھتے ہیں. یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ کہیں منزل کرنی ہوتی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی سائے میں کوئی جگہ ڈھونڈتے، صفائی فرماتے. جب جگہ صاف کر کے آرام کے لیے جگہ جب مناسب بن جاتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استراحت کا عرض کرتے اور خود غذا کی تلاش میں، دودھ کی تلاش میں خود نکل جاتے اور دودھ کہیں سے لے کے، کہیں خوراک لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے. یوں انتہائی احترام اور خدمت کے ساتھ یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس میں دونوں ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر چیز میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرماتے. اس اتباع کی بڑی دلیل یہ ہے کہ جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچتے ہیں تو جن کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی ہوتی ہے، ان کے لیے یہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ ان میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے. اور اسی لیے جب صبح تھی، جب جو ہے وہ گرمی بڑی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ فرمایا، اس وقت عام لوگوں کو پتہ چلا کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں جن پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سایہ فرما رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور اس ساتھ ساتھ چلنے کی ایک بڑی دلیل ایک اور بھی ہے. دیکھیں، آپ غزوے میں ساتھ، بدر میں ساتھ، جی ہاں، ٹھیک ہے، اور نہ صرف ساتھ ہو رہے ہیں بلکہ کافر بھی آپ، یعنی خصوصاً ان 3 حضرات کو لازم ملزوم سمجھتے. غزوہ احد کے موقع پہ جب ابو سفیان نے پوچھا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں زندہ ہیں، اس کے بعد دوسرا سوال کیا تھا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، یہ دوسرا سوال تھا. تیسرا سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ، یعنی قریش کے مشرک بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لازم ملزوم سمجھتے تھے. اور اس سے بھی آگے جائیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر پائی؟ 63 سال. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی عمر پائی؟ 63. اور یہ عام روایت نہیں ہے حضرت، یہ مسلم شریف کی روایت. اچھا، کس دن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، ہم سے پردہ فرمایا؟ پیر کے دن. اسی دن، جی ہاں، اسی دن حضرت. اور ایک اور خوشخبری دی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، ابو بکر مجھے جنت کی زیارت کرائی گئی، میں نے یہ نعمتیں دیکھی. تو فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں بھی ساتھ ہوتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے، سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ. اور جب زمین سے جب مردے اٹھائے جائیں گے تو میرے ساتھ تم بھی ہوگے. تو میدان محشر میں ساتھ، جنت میں ساتھ. اور مبشرہ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بہت اہم بات یہ اٹھائی، لیکن عجیب نکتہ ہے یہ، ہم چاہتے تھے کہ اس پہ گفتگو پھر کبھی ہو، لیکن آپ نے یہ بات اٹھا دی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ 63 برس، خلیفہ اول 63 برس، خلیفہ دوم 63 برس، اور آج مدینہ منورہ میں تینوں ساتھ ہیں. سرکار نے ساتھ سلایا ہوا ہے. ساتھ سلایا ہوا ہے. اور دیکھیے کتنا جیسا اہم نکتہ ہے یہ کہ قیامت میں جی آپ میرے ساتھ اٹھیں گے، جی اور اس وقت حیات ظاہری میں موجود ہیں، جی لیکن اللہ کے محبوب دانائے غیوب یہ جانتے تھے کہ قیامت میں میرے ساتھ صدیق اس لیے اٹھیں گے کہ میرے ساتھ پہلو میں آرام فرما ہوں گے. زندگی میں بتا دینا کہ ساتھ، بلکہ یہ دفعہ مدینہ بھی گلیوں میں آپ محفل کرام بھی ہوئے، اور سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا فضل ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے، اور لوگوں سے کہ لوگوں دیکھ لو میں قیامت میں اس طرح اٹھوں گا. اللہ اکبر. اور ساتھ کی وہ بالکل غار میں ساتھ ہیں اور بدر میں ساتھ ہیں. اچھا، وہ واقعہ بیان کیجئے کہ کیسے ہاتھ اس طرح قیامت کے دن اٹھوں گا. اللہ، ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ ہے
حضرت ابوبکر صدیق کا رضی اللہ عنہ، اور دوسرا ہاتھ سید عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ قیامت کے دن ہم ایسے اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ عقیدہ تو کم از کم ہر مسلمان کا ہے اللہ کہ جو جہاں آرام فرما ہے وہیں سے اٹھے گا۔ آپ نے صحیح فرمایا، غار میں ساتھ ہیں اور بدر میں ساتھ ہیں اور قیامت تک قبر میں ساتھ ہیں، اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ زبان صدیق کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرکار کی محفل میں ایک مرتبہ فرمایا تھا، اور کیونکہ سیدنا ابو صدیق امام الاولیاء ہیں، امام الصحابہ ہیں، ولایت کے بڑے اعلیٰ مقام پر ہیں، ان کا زہد، ورع اور تقویٰ اور عبادات اور ریاضات اور جہاد، اللہ اکبر اللہ، اور توجہ اور تصرف۔ ایک مرتبہ سرکاری محفل میں اپنی پسند کی چیز ذکر ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا تھا النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو خواہش یہ ہے کہ میری آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ ہو، اللہ، اور مال ہو آپ کی خدمت میں پیش کروں، بیٹی آپ کی خدمت میں رہے، وہ سب حضور نے مسکرا کر صحیح کا نشان لگا دیا، تقدیر بنانے والے نے ویسی تقدیر بنا دی۔ قیامت تک یہی منظر ہے آج بھی کہ صدیق اکبر عنہ کی آنکھیں ہیں اور حضور کا چہرہ ہے۔ اس سفر میں یہ ایک عجب سفر ہے کہ فطرت کے مطابق تدبیر کا اختیار کرنا، امت کی تعلیم بھی جاری ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول کوئی عام آدمی نہیں ہے، ان کی معجزہ نما شخصیت جو ہے وہ بار بار ابھر کے آ رہی ہے۔ آپ سفر میں ہیں، سراقہ حملہ کرتا ہے، آپ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہو، ایک نظر میں کہتے ہیں سراقہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو تمہارے ہاتھ میں قصہ کے کنگن دیکھتا ہوں، اللہ اکبر۔ اور ایسا ہوا، اور ایسا ہوا، یہی یہ پیش گوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرف بحرف ثابت ہوئی۔ فاروق اعظم کے زمانے میں جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو وہ یہ تو دیکھ کنگن ہاتھ میں آئے تو سراقہ کی باری تھی، اور اس وقت بھی اللہ، زمین و آسمان، حضور تمام عالم کے رسول ہیں، ارسلت الخلق کافہ، سرکار نے فرمایا مجھے اللہ نے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ سراقہ نے حملہ کیا، اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم احفظنی بما شئت، یا اللہم استعیذ من شر بما شئت، او کما قال رسول اللہ، یا اللہ مجھے اس کے شر سے بچا لے۔ اسی وقت زمین نے اب تو حضرت سراقہ کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک پکڑ لیا، اور انہوں نے کہا معاف کر دیجیے، آپ نے کہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ 2-3 دفعہ ہوا، اللہ اکبر۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز کا اظہار بھی سفر میں چل رہا ہے، یہاں تک کہ آفتاب نبوت افق مدینہ کا طلوع ہوا اور پہلی مسجد کی تعمیر ہوئی، مسجد قباء کی، تو اس کی بنیادوں میں بھی حضور کے ساتھ کسی کا ہاتھ تھا تو صدیق اکبر عنہ کا تھا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے طہارت اور پاکیزگی کی ضمانت مسجد قباء کی شان میں بھی بیان فرما دی۔ اور اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے، زمین خریدی جاتی ہے، پیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ یتیم بچوں کی زمین، لیکن پیسے دیے گئے کہ پیسے حالانکہ ان کے عزیز رشتہ داروں نے انتہائی اصرار کیا، انتہائی اصرار کیا کہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین اس لیے قبول نہیں فرمائی اس لیے کہ یتیموں کی زمین تھی، ادائیگی کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ ٹھیک ہے، اچھا مفتی صاحب، اچھا ایک نکتہ اور، جی فرمائیے، یہ جو حجرے میں تینوں ساتھ ساتھ ایک قبر کی جگہ خالی ہے، سیاہ ستہ کی روایت، جی حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا میں نے جو ایک نکتہ اٹھایا تھا، میں چاہ رہا ہوں چونکہ یہ بڑی اہم ہے رہنمائی کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کی سنت ساتھ ساتھ، آپ کی سنت ساتھ ساتھ، سب سے بڑی طاقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت سے، حکمت کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے، لیکن کسی سنت سے، کسی حکم سے سر منہ انحراف آپ نے نہیں فرمایا۔ میں عرض کرتا ہوں حضرت، جتنے گورنر، جتنے عمال، جتنے قضات پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے، کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی میں تبدیلی فرمائی؟ دباؤ تھا، دباؤ کو روانہ کیا، حالات ایسے نہیں تھے کہ روانہ کیا جائے، لیکن کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، آپ نے کہا کیونکہ میرے آقا کا ارشاد ہے تو حضرت اسامہ جائیں گے، ایسے ہی اس طرف جو اشارہ کیا تھا کہ لوگوں کو یہ اشکال ہوا کہ محمد کون ہے، ابو بکر کون ہے۔ حقیقت میں آئینے میں کچھ نہیں ہوتا، آئینے میں خود کچھ بھی نہیں ہوتا،
مگر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے. صدیق اکبر تو آئینہ جمال مصطفیٰ بن گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے جلوے تھے. اچھا ان کی سیرت سر آپ سن. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی دفعہ شکایت کی کہ سیدنا ابو بکر صدیق عنہ اتنے ساتھ رہے ہیں لیکن یہ حضور کی باتیں ہمیں نہیں سناتے. یعنی احادیث شریف آپ سے اتنی مروی نہیں ہے جتنا ابی ہریرہ سے انس مالک سے. تو انہوں نے کہا تم ابو بکر کے بولنے کا انتظار نہ کرو، جو وہ کرتے ہیں کر لو، کہ وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہے جو حضور نے نہ کیا ہو. اس قدر اتباع سنت پہ کے پیکر تھے آپ. سبحان اللہ. قائد صاحب یہی گفتگو رہے گی جاری. خواتین و حضرات اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کے جانے. جب واپس آئیں گے تو ہم سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹ رہا ہے، یعنی مدینہ منورہ. تشریف لاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. مدینہ منورہ پہنچ گئے، ریاست کا قیام ہوا اور 17 رمضان 2 ہجری پہلا مارکہ غزوات کا آغاز ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ساتھ، وہ عریش جسے ہم آج چھپر کہیں گے، اس چھپر میں دونوں ساتھ ہیں. وہاں کیا گفتگو ہوئی، کیا دعائیں مانگی گئیں، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے علماء کرام سے. لیکن ایک بہت اہم واقعہ اس پر میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بات کریں. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لڑ رہے تھے کفار کی جانب سے. جب مسلمان وہ ہو گئے تو انہوں نے ایک دن یہ عرض کی کہ ابا جان، غزوہ بدر کے دن آپ میرے سامنے آ گئے تھے، میں آپ پہ وار کر سکتا تھا لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا کیونکہ آپ میرے والد. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹے تم میرے سامنے نہیں آئے تھے، اگر تم میرے سامنے آتے تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا. حق و باطل کا جب مارکہ ہوتا ہے تو خون، نسل، عقیدہ، زبان کچھ اہم نہیں ہوتی، اہم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب اور محترم علامہ حمزہ علی قاضی صاحب. خواتین حضرات، خلافت راشدہ سیریز اور ذیلی موضوعات جو شروع ہم نے کیے ہیں 2 روز قبل، آج تیسرا پروگرام پیش کر رہے ہیں. موضوع ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول. انشاءاللہ تعالی پیر سے ہم شروع کریں گے پروگرام خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر. سیریز ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلے 15-18 دن ہم اسی سیریز پہ بات کریں گے اور ہم باتیں جاننے کی کوشش کریں گے اپنے موجود علماء کرام سے کہ ہمیں بتائیں کہ اتنی برگزیدہ شخصیات، اتنی جید ہستیاں، ان سے آج ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں. جس طرح ابھی تک گفتگو جو سامنے آئی اس میں جو باتیں آئیں کہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا آئینہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. مفتی صاحب آپ نے ایک بہت اہم بات کی تھی، درمیان میں وہ رہ گئی. اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. قرآن کریم کا ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سب سے زیادہ کس نے کی؟ خلیفہ اول. اللہ کے محبوب ہوئے، اللہ کے محبوب ہوئے. آیت کی روشنی میں یحببکم اللہ. اللہ. اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں اگلا، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے؟ صحیح جواب بنی اسرائیل. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس شخص کے پاس لے گئیں؟ 3 آپشنز: ورقہ بن نوفل، سراقہ بن جاشم، عدی بن حاتم. صحیح جواب جسے آپ سمجھتے ہیں وہ روانہ فرمائیے. ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے 02134527009، 02134528061. ان ٹیلی فون نمبرز پر آپ جواب بھی اپنے روانہ کرتے ہیں اور اس پروگرام میں شرکت بھی کرتے ہیں. کوئی سوال ذہن میں ہو ضرور کیجئے ہمارے علماء کرام سے. اگر آپ اپنا درست جواب روانہ فرمانا چاہتے ہیں
ای میل کے ذریعے تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031. مفتی صاحب جہاں بات رکی تھی وہیں سے غزوات مدینہ منورہ میں 2 ہجری 17 رمضان پہلا معرکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل ساتھ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی اور کو آپ کے خیمے میں آنے کی اجازت بھی نہیں. دعائیں مانگی جا رہی ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اور پھر سورہ انفال کی وہ آیات فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم اور وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ آیات اتر رہی ہیں. میں تفصیل سے میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنے ناظرین سے میں ایک گزارش کروں گا. ٹھیک. آج کے حالات اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت کے جو حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد ان حالات کا تقابل کیجیے اور پھر یہ دیکھیے ان سب پہ قابو پایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتباع دین اتباع رسول کے ذریعے. مصلحتیں کیا کہتی تھی, عقل کیا کہتی تھی, عصری تقاضے کیا کہتے تھے, سب پہ قابو پایا اتباع رسول. آج اپنے حالات میں دیکھیے سیاسی مصلحتیں, سیاسی ضرورتیں ان سے بالا تر ہو کے اگر آج ہم اتباع رسول اختیار کر لیں گے تو ہم بھی اپنے مسائل پہ قابو پائیں گے. یہ ہے رہنمائی سیرت صدیق سے. اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف میں آتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا ہجرت کے موقع پر تقدیر بھی تدبیر بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نے ایک دفعہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے بڑے بہادر کون ہیں؟ سب نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہی سب سے بڑے بہادر ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے عریش کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے خود رات بھر کھڑے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, گریہ وزاری فرماتے تھے, آپ کی چادر گرتی جاتی تھی اور وہ چادر اٹھا کے شانے پہ رکھتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ نے آپ کی بات سن لی ہے, اللہ ہماری ضرور مدد فرمائیں گے. یہ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ تدبیر دیکھیے. اس پہ ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب نے بڑی تفصیل سے اور عبد الرحمن ہیگل نے اس پہ جو ہے تفصیلی کلام کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ایک سواری کا انتظام بھی فرمایا تھا کہ بالفرض والمحال اگر ایسی صورت ہو کہ مسلمان شکست کھانے کے قریب ہوں تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظام موجود ہوں کہ آپ بحفاظت مدینہ پہنچ سکیں. یہ واقعہ غزوہ بدر کا اور اسی کے اندر عبد الرحمن بن ابی بکر کا آپ دیکھیے اپنی ذات کو, اپنے خاندان کو نہیں, ہر جگہ میں نظریہ آگے, اتباع رسول آگے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد اپنے والد سے اسی واقعے کا ذکر کیا تھا. اس سے ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. اس سے آگے ابھی نہیں چلتے, اس سے آگے جی اس سے نقطہ آج جی یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ بیٹے اگر تم میرے سامنے آتے تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا. یعنی میں نے جو بات ابھی بریک پہ یہ شان بھی اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آج یعنی بائنڈنگ فورس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ عرب عجم اوپر چلے جائیں, پاکستان میں آ جائیں, پنجابی, مہاجر, سندھی, بلوچی, سرائکی, یعنی نسلی تفاخر, قوم پرستی کو پرستی معزز وجود دیا جا رہا ہے. حضرت یہ جو آپ غزوات بدر شریف کا ذکر ہو رہا ہے اور بدر شریف کا ذکر ہے, یہ تو وہ غزوہ ہے اور وہ جنگ ہے کہ صحابہ کرام رضوان بھی زندگی بھر اس غزوہ بدر کا ذکر کرتے تھے. تابعین کہتے تھے کہ آپ نے تو اور لڑائیاں بھی لڑی ہیں لیکن آپ بدر کا ذکر بہت زیادہ کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے ہم آپ کو کیا بتائیں, یہ لڑائی عجب لڑائی تھی کہ جب سرکار نے ہمیں جمع کیا تو ہم بہت بے سر و سامان تھے, ہمارے پاس سواری نہیں تھی, ہتھیار نہیں تھا. سرکار نے صف بندی فرمائی اور جیسے کوئی سپہ سالار اپنے سپاہیوں کے پاس آ کر معائنہ کرتا ہے, حضور ہمارے پاس آتے تھے تو ہم بدر کے میدان میں خالی ہاتھ کھڑے تھے. حضور کسی کی آستین درست فرماتے تھے, کسی کا گریبان درست فرماتے تھے. یہ ہماری تیاری تھی. اللہ اکبر. 313 کی تعداد احمد سید عثمان غیند کو بھی شامل فرمایا ہے, جبکہ ظاہر ہے کہ اجازت دی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس بدر کی فتح تک پھر گھر میں کوئی واقعہ بھی ہونے والا
والا ہے، سرکار کی بیٹی رخصت ہونے والی تھی. تو بہرحال آپ نے شمار فرمایا، صف لگائی، اور پھر اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بے چینی اور کرب کے ساتھ دعا مانگی ہے، میدان بدر میں جس طرح اللہ اکبر آپ صفوں کے درمیان چلے ہیں اور آپ کا گوشہ چادر قدم بوسی کرتا رہا اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے گنتی کے چند بندے، اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس انداز سے نہ پہلے کبھی حضور نے دعا مانگی ہے نہ اس کے بعد دعا مانگی ہے. یہی صدیق اکبر تنو سکینہ الہی جن کے سینے پہ نازل ہے. آپ اپنے آقا و مولا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب اس طرح نہ دعا مانگ، آپ اللہ آپ کو ضرور نصرت عطا فرمائے. اور اللہ نے وہی الفاظ میں کہ لقد نصرکم بدر، اللہ ہم نے حضرت بولی، ہم نے تو سیدہ ابو صدیق کا ذکر ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب بن جائے، ورنہ حضرت صدیق اکبر حضور کو تسلی و تشریف عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کی پھوار بھی عطا کی، قدم بھی جمائے. اور صحابہ کرام شروع میں چند افراد شہید بھی ہوئے، لیکن پھر اللہ نے وہ غلبہ نصیب فرمایا کہ دنیا میں ایسی لڑائی کہیں نظر نہیں آئی حضرت کہ اس قدر مسلح لشکر تعداد میں زیادہ عزت سے بے سر و سامانی، اللہ اکبر، صرف جذبہ ایمانی. حتیٰ کہ اس گھمسان کی لڑائی میں ایک صحابی آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے کچھ تو دے دیجئے لڑنے کے لیے، کچھ. آپ فرماتے ایک شاخ لے آؤ، وہ کھجور کی شاخ لاتے ہیں، حضور دست کرم فرماتے ہیں، آپ فرماتے تھے وہ تلوار سے زیادہ تیز چلتی تھی. جس عریش اور جس چھپرے کی بات کر رہے ہیں اسے کس نے تعمیر کیا تھا؟ اسے تعمیر بھی صدیق اکبر نے کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا وہ صاحبان جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما ہوئے اور اپنی نظر کرم سے اپنے سپاہیوں کا معائنہ فرما رہے تھے. اور صدیق اکبر سینہ سپر تھے جس کی وجہ سے علی نے ان کی شجاعت کی تعریف فرمائی. اور پھر ایک بات اور ہے، پس منظر نے بہت ساری باتیں اس بے سر و سامانی میں عین فطری وہی تدبیر و تقدیر. صحابہ کرام کو تشویش تو تھی کہ کیا ہوگا کل، تو سرکار تشریف لائے رات کے حصے میں. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور ہم گنتی کے چند لوگ ہیں، کیا ہوگا؟ کہا فرمایا کیا ہوگا کل؟ آؤ میرے ساتھ. آپ میدان بدر میں تشریف لے گئے اور ایک جگہ نشاندہی کی کہ یہاں ابو جہل قتل ہوگا، یہاں عتبہ ہوگا، یہاں شیبہ ہوگا، اللہ اکبر، یہاں امیہ بن خلف ہوگا. اور ایسے ہی ہوا، اللہ دوسرے ایسے ہی ہوا جیسے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ ایک انچ کا فرق نہیں تھا اس مقام سے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا. اچھا یہ جو آپ نے ابھی بات فرمائی نا ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری شکست کی بڑی وجہ تعصب. حضرت سیرت صدیق سے جو ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنی ذات کو، اپنے نسلی تفاخر کو، سب کچھ کو دین پہ قربان کر دیا. عبد الرحمن بن ابی بکر کا واقعہ بالکل ٹھیک. اس سے تھوڑا آگے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ان دشمنوں کے ساتھ جن دشمنوں نے قدم قدم پہ جینا حرام کر دیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کیا تھی جس پہ فیصلہ ہوا تھا کہ بجائے ان کو قتل کرنے کے، ان 70 بڑے دشمنان اسلام کو قتل کرنے کے، ان پہ احسان کیجیے. قیدیوں کے بارے میں ان پہ احسان کیجیے. یہ ہے رحم کا معاملہ. ایک بڑی شخصیت کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ برسر اقتدار آنے کے بعد یا موقع ملنے کے بعد اپنے مخالفین کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے. آج ہم محبت کے نام پہ میں یہ بات عرض کروں حضرت، حب صحابہ کے نام پہ، حب اہل بیت کے نام پہ، حب رسول کے نام پہ ہم سے نفرتیں پھیل رہی ہیں. ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ محبت کے نام پہ ہم سے محبت پھیلے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب نہ ہم میں قوم پرستی ہو، نہ ہم میں مسلک پرستی ہو، نہ ہم میں وطن پرستی ہو. ہمارا جو رشتہ ہو وہ ایمان کی بنیاد پر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر. انما المؤمنون اخوہ، اور وہی اشداء علی الکفار تو ساتھ ساتھ رحماء بینہم، رحم کا جذبہ ایمان کی بنیاد پہ ہو، وطن یا مسلک یا قومیت کی بنیاد پہ. یہ جو آپس میں رحم جب پیدا ہوگا جب کفر پہ شدت پہلے آئی، شدت جب حریف کفر کو سمجھا جائے. بالکل حریف کفر کو سمجھا، لیکن کفر پہ شدت کے بھی آداب ہیں کہ وہ آداب ہیں. محمد رسول اللہ والذین معہ، اور والذین معہ یہ صحابہ اکرام جن کے تعلق سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور اس تعلق سے یہ جو آیت ہے نا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ بڑی اہمیت ہے. آپ میرے خیال میں کال لینا چاہ رہے ہیں. میں کچھ کالرز لینا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے لیکن کچھ کالز ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی فرمائیے، ذرا زور سے بولیے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ لائن ڈراپ ہو. اچھا اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب والا
ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جی، بڑا ہے کہ میں کیا کروں. تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت علی کرم وجہ میں بھی ایسا پروگرام کیا جائے. نہیں ماشاءاللہ یہ تو ہوگا نا. یہ تو اب یہ خلافت راشدہ پر سیریز ہے جو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ ہم پیر سے انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا خلیفہ دوئم پر. وہ جب پروگرام ختم ہوگا تو پھر خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد ہم ایک پروگرام کریں گے علی مرتضیٰ پہ کرم اللہ وجہہ پر. اور آپ دیکھیے کہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ پروگرام، میں نے کل بھی یہ بات بلکہ پرسوں شاید بات عرض کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ بالتفصیل گفتگو ہو. تو تمام جو ضمنی موضوعات ہیں اور جزوی موضوعات وہ بھی لا رہے ہیں ہم جستہ تاکہ یہ پروگرام ایک ریفرنس کے طور پر رکھا جائے. کوئی سوال ہے آپ کا؟ اچھا میرا خیال لائن کٹ گئی. اور ایک بات اور ذکر کیجیے گا جو ہمارے پروگرام کی خصوصیت ہے. الحمدللہ ہم موضوع یا ضعیف حدیثیں لینے کے بجائے الحمدللہ ہم قرآن سے اور احادیث صحیحہ سے ہم اپنا پروگرام کرتے ہیں الحمدللہ. اور انشاءاللہ وحدت امت سب کو لیں گے. علماء کا قول ہے کہ کیا صحیح احادیث شریف اور دیگر اسناد معتبر والی کم ہیں جو ہم موضوع کی طرف جائیں. اور عزت ایک بات اور آپ کے لیے کہ آج آپ کا وہ انداز ہے اور اس پروگرام کا وہ انداز ہے. ناظرین سے کہتا ہوں ہمارے بزرگوں علماء کا ہمیشہ یہی طریقہ تھا، محافل ہو، مجالس ہو، نشست ہو، توحید و رسالت سے شروع کرتے تھے، خلافت پر، پھر شہادت پر، ولایت پر، اسی ترتیب سے گفتگو رہتی ہے. انشاءاللہ یہاں بھی رہے گی. بس اللہ قبول فرمائے قادری صاحب. اچھا یہ جو بات پورا جو عرصہ ہے مدینہ منورہ میں آپ کے قیام کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و قربت، جنگ موتا ایک بہت اہم جنگ، حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی میں وہ سپہ سالار ہیں جن کی عمر کتنی ہے؟ 20 سال 18 یا 19 سال بھی لکھا گیا ہے، یا 20 سال جیسے آپ نے فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ شریک ہیں اور پیدل شریک ہیں. جی سب سے پہلے تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا، دیکھیں حالات میں ساتھ دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. فتنوں سے حفاظت کی، اسلام کی، اسلامی ریاست کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. پہلے اتباع ذات رسول، اب اتباع سنت رسول. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد قدم قدم پہ اتباع رسول. اب اسی لشکر کے تعلق سے ظاہر ہے اگر آج ہم خود سوچیں وہ حالات ایسے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو داخلی مسائل سے نپٹنا چاہیے تھا. باہر خطرہ ابھی بالکل سرحد پہ نہیں تھا، ایک خدشہ موجود تھا، بھیجنا نہیں چاہیے تھا. سیاسی تقاضا یہ تھا مصلحت کا. لیکن اتباع رسول، عرض کر رہا ہوں لشکر کو روانہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانہ کرنے کا حکم فرمایا تو حکم سب سے پہلے ہے. ہر سیاسی تقاضے، ہر مصلحت سے مقدم ہے. جبکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی رائے کچھ اور تھی، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا. اور ایک بات اور بھی تھی. جی میں کچھ کالز لے لوں، میں چاہتا ہوں کیونکہ بہت لمبی دور سے یعنی کالز آ رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب والا کون صاحب کہاں سے؟ جی میں حتیم مکرم بول رہا ہوں انگلینڈ سے، برسٹل سے. جی فرمائیے سر. جی میرا سوال یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مدینہ پورا خالی کرا دیا تھا تو اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ وہ دین کے اندر کہتے ہیں کہ ذرا برابر کمی آ جائے اور ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے بالکل. تو اس کے بارے میں جو ہے اب اس وقت جو ہے ہمارے دین کے اندر بہت زیادہ زوال آ رہا ہے. جی بالکل. تو اس وقت دین کو دوبارہ جو ہے ریوائیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھی بات ہے، بہت. اور وہی اتباع جو مفتی صاحب بار بار جو بات کہہ رہے ہیں کہ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کریم کی آیت بھی ہم نے یہاں پڑھی تھی کیونکہ آیت قرآنی ہے، اس کو جتنا پڑھا جائے وہ کم ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ قرآن کریم نے بتا دیا ہمیں قیامت تک کے لیے اصول. مفتی صاحب جہاں بات کرتی تھی وہاں سے اور اس سوال کو جوڑ دیجیے گا. اس سوال کو ایک اور جگہ اگر آپ لے لیں اتباع کی کتنی اہمیت ہے. ٹھیک. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں بنی اسرائیل نے دین قبول کیا، ایمان لے آئے، گھروں میں مسجدیں بھی بنائیں، پھر دعا کی کہ اللہ فرعون کو برباد کر، ان کو تباہ کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا قبول ہوگی. وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ان جاہل اور
ان کافروں کی جب تک اتباع نہ چھوڑ دو. اگر جب تک دین کا کامل اتباع نہیں ہوگا، ہم تو پڑھے لا الہ الا اللہ اور ہماری معاشرت، ہماری کلچر، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری سیاست مغرب کی کاپی ہو اور ہم امید کریں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا. اللہ پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ مدد نہیں آئے گی، تو ہماری مدد کیسے کی جائے؟ قادر صاحب یہاں پہ اتباع کی بات ہوئی نا. اب دیکھیے یہ جو جملہ اور جو بات آپ نے جو نقطہ اٹھایا، ایک اور آیت قرآن کریم کی ہم لیتے ہیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہاں پر بھی اتباع کی بات ہوئی. وہ یہود و نصارہ اس وقت خوشی ہوئی جب تک تم ان کی دین کی طرف. جی، اور مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم سے صلی اللہ علیہ وسلم. میں سید صدیق اکبر کی شخصیت کو تصور میں رکھ کر اللہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے فریم میں کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حیرت یہ ہے اس شخصیت کا جوہر کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری آپ موجود ہیں تو آواز بھی بلند نہیں ہوتی ہے. مزاج میں وہ حلم ہے کہ قیدیوں کی رہائی کا مشورہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور سرکار کے بعد جب آپ پر ذمہ داری آئی ہے خلافت کی اور حضور کی نیاب، معمولی بات نہیں ہے حضرت، نبیوں کے سردار کی جگہ جو جانشین کس کی ہے؟ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین کے اور اس مومنین کے امیر ہونا ہے جو اس کو دنیا میں چھانا ہے اور غالب ہونا ہے. تو جیسا کہ سوال کیا گیا تو مدینہ شریف جو خالی کرائے، خالی سے مراد یہ ہے کہ تمام ایک بڑا جیش، بڑا لشکر تیار کہ ایک تو جیش اسامہ، وہ غزوہ موتا اور جیش اسامہ میں تھوڑا سا فرق ہے. تو یہ جیش اسامہ تھا جس کے لیے اکابر صحابہ کہ ایک نوجوان کی قیادت میں اس وقت فیصلہ تھا. کیونکہ اللہ کے رسول کا حضور کے حکم، حضور کا حکم ہو گیا. اور ایک بات اس میں جیش اسامہ میں شیخ جمیل مصری انہوں نے ایک اثر اہل الکتاب فی الحروب الداخلیہ فی القرن الاول، یہاں پہ تدبر عرض کر رہا ہوں حضرت، متبع سنت ہیں لیکن تدبر بھی چل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو مدینہ کے اندر یہود بھی موجود تھے، یہودی تاجر بھی موجود تھے، منافقین بھی موجود ہیں، اور نئے ہونے والے بھی مسلمان ہیں، ابھی پختہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں. پختہ مسلمانوں کی تعداد ہزاروں میں، نئے مسلمان جو ہونے والے ان کی تعداد زیادہ ہے. منکرین زکوٰۃ بھی ہیں، مدعیان نبوت. ان سب کو شے کہاں سے مل رہی تھی؟ روم سے مل رہی تھی، ایران سے مل رہی تھی. اس پہ پورا تفصیلی کلام. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سیاسی تدبر دیکھیے. آپ نے فرمایا کہ جہاں سے ان کو شے مل رہی ہے نا وہ دب جائیں گے تو یہ خود دبیں گے، یہ خود دبیں گے. آج ہماری ناکامی کی مجھے بولنے دیجیے، اسامہ بن زید کا انتخاب اس لیے بھی کیا تھا کہ آپ کے والد اسی وہاں مارکے میں شہید ہوئے تھے. اور آج کے نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ میرے آقا نے پیغام دیا تھا کہ نوجوانوں کو بھی دین کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. ایک تازہ لہو جو ہے وہ قوم کی رگوں میں دوڑتا ہے تو ایک نیا جذبہ، اور پھر آپ اس میں فاتح ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک لشکر اور بھی بھیجا تھا مسلمہ کذاب کی رد کے لیے، اس کو کچلنے کے لیے. جس وقت مدینہ شریف بالکل خالی ہوا، لوگوں نے کہا یا ابو بکر، ہم لوگ مدینہ والوں کیا کہا، اگر کچھ بہت الفاظ جذبات استعمال کیے کہ ہمیں اگر جانور بھی کھا جائیں لیکن میں ایک دن بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی گستاخ رسول زندہ ہو اور ابی بکر بھی زندہ ہو. اس مسلمہ کذاب اور ایک اور خاتون تھی سجا، بالکل. اور اس پر 4-5 یہ منکرین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ ارتداد کا جو خاتمہ اور لشکر روانہ کیا گیا حضرت خالد بن ولید کی رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں. اور کیا ہوا کہ جب خاتمہ ہوا حفاظ شہید ہوئے بہت سارے. قرآن کریم کو ایک جلد میں کمپائل کیا آپ گیا. اس خوبصورتی سے جمع کتاب تک لے آئے. مجھے یہ بھی کہنے دیجیے اس سوال کی روشنی میں کہ جو عظیم لشکر روانہ ہوا نا تو مدینہ شریف، مکہ شریف، طائف کے علاوہ لوگ سب جگہ تھوڑی بغاوت چکھنے لگے تھے. لیکن جب انہوں نے اتنا عظیم لشکر دیکھا جاتے ہوئے تو کہا جب اتنا لشکر باہر بھیجا ہے تو نہ جانے وہاں کتنے افراد ہوں گے. جی ہاں بالکل. اور زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں، ایسا نہیں. اگر ایک اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دی جاتی تھی میں وہ بھی لوں گا، یہ فرما رہے حضرت ابوبکر صدیق. آخری کال لے لیتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب والا. سر میری ایک ریکویسٹ ہے. جی سر. آپ نے الحمدللہ آپ لوگوں کی زندگی میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس کے بعد جو ہے یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، اس سلسلے کو جب ختم ہوگا، جب آخری خلیفہ ختم ہونے کے بعد ایک سنت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اختیار کر جو ہے ہم اپنی یعنی کہ سنتوں کو اختیار کر کے ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئیں. تو اس پر بھی ایک پروگرام کیجیے. ضرور. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کو اپنی زندگیوں میں منتقل کیے بغیر، نافذ کیے بغیر ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قرآن کریم اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، آپ نے بھی بات کی تھی، آپ کے دور حکومت کی آپ نے بات کی، جب آپ کو منتخب کیا گیا اور جس کی ہرگز آپ کو تمنا نہیں تھی، بلکہ منتخب ہونے کے بعد 7 دن تک آپ اپنے کمرے میں رہے اور بار بار آ کے کہتے تھے کہ لوگوں مجھ سے ذمہ داری واپس لینا ہے تو لے لو، لیکن کیونکہ مثال بننی تھی کہ مہاجر و انصار میں جو آج بھی معاملہ ہے نا حضرت، کہ لوگ مدیشی کی سلطنت کو بعض تسلیم کر رہے تھے اور بعض مدیشی میں یہ خیال ہو رہا تھا کہ حضور کے بعد کیونکہ سلطنت یہاں قائم ہوئی ہے تو ہم میں سے کوئی ہوگا، اور مہاجر یہ کہتے تھے کہ ہم حضور کے ساتھ زیادہ رہیں۔ یہی مہاجر و انصار کے درمیان صدیق اکبر کی وہ متفق علیہ ہستی تھی جس پہ آپ متفق ہوئے دونوں گروہ، تو آپ نے یہ ذمہ داری قبول فرمائی۔ آپ خطبہ ادا کر رہے ہیں خلیفہ منتخب ہونے کے بعد، طویل خطبہ، عربی عبارت میں نکال دیتا ہوں۔ خواتین حضرات، 4-5 پوائنٹ صرف میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے قاضی صاحب نے آغاز کیا، میری خواہش نہیں ہے کہ میں خلیفہ بنوں، ایک بوجھ ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ لوگوں میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرو، اور اگر کوئی برائی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ آپ فرما رہے سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ آپ فرما رہے تمہارا طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے، اس سے انشاءاللہ میں حق لے کر چھوڑوں گا، تمہارا کمزور فرد میرے نزدیک طاقتور ہے، انشاءاللہ میں اس کا حق دلواؤں گا۔ آپ فرما رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جو قوم اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دیتی ہے اللہ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اللہ اس پر مصیبت کو مسلط کر دیتا ہے۔ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم اس وقت تک میرا کہا مانو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے لگوں تو تم میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، آخری بات آپ فرماتے ہیں قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، اچھا اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے۔ خواتین و حضرات، دور صدیقی پر ہم کل تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ چند بنیادی نکات اور چند خطبے کے بنیادی جو پہلو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی۔ کل یہی پینل ہوگا، آخری پروگرام ہوگا اس سیریز کا کل جمعے کے روز، اور پیر سے ہم پروگرام شروع کریں گے خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر۔ ایک پرچی سرکار نکال دیجئے اور قاضی صاحب اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں گے جس کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت یہ جو ہے وہ تو دوسری نکالی گا، یہ تو بند مقرر قاضی، وہ کل کا نام نکل گیا دوبارہ نہیں تو آپ نکال دیں، یہ تو خوش نصیبی ہے ان کی کہ دوبارہ، کیونکہ بعض ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزانہ شریک ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قاضی اسد جنگ فیصل آباد۔ اچھا، قاضی اسد جنگ فیصل آباد سے مبارک ہو آپ کو، کل بھی آپ کی پرچی نکلی تھی۔ خواتین و حضرات، کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔